اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا 7واں باب ہے، اس میں مبنی سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم ضمیر شان، ضمیر قصہ اور ضمیر فصل کے بارے میں پڑھیں گے۔ وَعَلَمْ أَنَّ لَهُمْ ضَمِيرًا يَقَعُ قَبْلَ جُمْلَةٍ تُفَسِّرُهُ وَيُسَمَّى ضَمِيرَ الشَّأْنِ فِي الْمُذَكَّرِ وَضَمِيرَ الْقِصَّةِ فِي الْمُؤَنَّثِ نَحْوُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَإِنَّهَا زَيْنَبُ قَائِمَةٌ۔ ويدخل بين المبتدأ والخبر صيغة مرفوع منفصل مطابق للمبتدأ إذا كان الخبر معرفة أو أفعل من كذا، ويسمى فصلا لأنه يفصل بين الخبر والصفة نحو زيد هو القائم وكان زيد هو أفضل من أمر، وقال الله تعالى كنت أنت الرقيب عليهم۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ نحویوں کے نزدیک ایک ضمیر ہوتی ہے جو جملے سے پہلے واقع ہوتی ہے، وہ جملہ اس ضمیر کی تفسیر کرتا ہے اور نام رکھا جاتا ہے اس کا ضمیر شان مذکر میں اور ضمیر قصہ مؤنث میں، جیسے قل هو اللہ احد وانھا زینب قائمۃ، اور داخل ہوتی ہے مبتدا اور خبر کے درمیان صیغہ مرفوع منفصل جو کہ مطابق ہوتا ہے مبتدا کے، جبکہ خبر معرفہ ہو یا فعل من کذا ہو، اور نام رکھا جاتا ہے اس کا فصل، اس لیے کہ یہ فاصلہ کرتی ہے خبر اور صفت کے درمیان، جیسے کہ زید هو القائم اور وکان زید هو افضل من امر، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کنت انت الرقیب علیہم۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ ایک ایسی ضمیر بھی ہے نحویوں کے نزدیک جس کا مرجع پہلے ذکر نہیں ہوتا ہے، البتہ مرجع کے بجائے ہوتا یہ ہے کہ اس کے بعد ایک جملہ ہوتا ہے جو اس کے مرجع کی تفسیر کرتا ہے، اس کے مرجع کی وضاحت کرتا ہے۔ یہ وہی بات ہے جس کا مرجع حکماً مذکور ہوتا ہے جو ہم پہلے سبق کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مذکر اور دوسرا ہے مؤنث۔ مذکر ہو تو اس کو ضمیر شان کہا جاتا ہے، مؤنث ہو تو اسے ضمیر قصہ کہا جاتا ہے۔ یہ فرمایا کہ تو جان لے کہ بے شک ان کے لیے یہ جو ہم ضمیر ہے یہ نحویوں کی طرف لوٹ رہی ہے۔ نحویوں کے نزدیک ایک ضمیر ہے یقع قبل جملۃ، وہ ایک جملہ سے پہلے واقع ہوتی ہے اور اس ضمیر سے پہلے مرجع مذکور نہیں ہوتا ہے۔ تفسرہ، وہ اس کی تفسیر کرتا ہے۔ کون کس کی تفسیر کرتا ہے؟ یہ تفسرہ میں ہی ضمیر فاعل ہے جو کہ لوٹ رہی ہے اس کی طرف، جملے کی طرف، وہ جملہ تفسیر کرتا ہے، اور یہ جو ہو ضمیر ہے یہ ہو ضمیر لوٹ رہی ہے اس ضمیر کی طرف کہ وہ جملہ اس ضمیر کی تفسیر کرتا ہے، اور نام رکھا جاتا ہے اس کا ضمیر شان مذکر میں، اور ضمیر قصہ اس کا نام رکھا جاتا ہے مؤنث میں۔ مذکر کی مثال حضرت دے رہے ہیں قل هو اللہ احد۔ اب یہ جو ہوا ضمیر ہے، اب آپ اس میں اگر غور کریں گے تو پہلے مرجع مذکور نہیں ہے، لیکن اس ہوا ضمیر کے بعد آگے پورا جملہ ہے اللہ احد، اور یہ جو جملہ ہے یہ اسی ضمیر کی تفسیر کر رہا ہے، وضاحت کر رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے انھا زینب قائمۃ، اب یہ دیکھیں انھا کے بعد یہ جو ہا ضمیر ہے اس کا مرجع پہلے پیچھے مذکور نہیں ہے، لیکن یہ جو زینب قائمۃ ہے یہ اسی انھا ضمیر کی تفسیر کر رہی ہے۔ اس قسم کو اگر مؤنث کی تفسیر کرے تو اس کو ضمیر قصہ کہا جاتا ہے۔ آگے حضرت فرما رہے ہیں داخل ہوتا ہے مبتدا اور خبر کے درمیان صیغہ مرفوع منفصل جو کہ مبتدا کے مطابق ہوتا ہے۔ اچھا، پہلی بات تو یہاں پر ایک سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ حضرت نے یہاں پہ ضمیر منفصل نہیں کہا ہے، بلکہ یہاں پہ یہ فرمایا کہ مرفوع منفصل کا صیغہ لے کر آتے ہیں۔ تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ضمیر حضرت نے کیوں ذکر نہیں کیا ہے؟ تو دیکھیں اس کے اندر نحویوں کا اختلاف ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ اسم ہوتا ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ حرف ہوتا ہے، تو اس لیے چونکہ اختلاف سے بچنے کے لیے حضرت نے وضاحت نہیں کی، لیکن ہوتی یہ ضمیر ہی ہے، اس لیے آپ اس کو ضمیر ہی سمجھے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ مبتدا اور خبر کے درمیان ایک ضمیر آ جاتی ہے جو کہ ضمیر مرفوع منفصل ہوتی ہے اور وہ مبتدا کے مطابق ہوتی ہے۔ مبتدا کے مطابق ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر مبتدا واحد ہے تو ضمیر بھی واحد آئے گی، مبتدا تثنیہ ہے تو ضمیر بھی تثنیہ کی، مبتدا جمع ہے تو ضمیر بھی جمع کی۔ اسی طریقے سے اگر مبتدا مذکر ہے تو ضمیر بھی مذکر کی آئے گی، اگر مبتدا مؤنث ہے تو ضمیر بھی مؤنث کی آئے گی۔ یہ کب لائی جاتی ہے ضمیر منفصل جو کہ فرق کرتی ہے؟ یہ فرما رہے ہیں کہ اذا کان الخبر معرفۃ و فعل من کذا، شرط یہ ہے کہ خبر معرفہ ہو یا فعل من کذا ہو، یعنی وہ اسم تفضیل ہو جو کہ من کے ذریعے سے استعمال کیا گیا ہو۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں تفضیل کا استعمال 3 طریقوں سے ہوتا ہے، ان میں سے ایک طریقہ ہے کہ وہ من کے ذریعے سے استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ جو ضمیر فاصلے کے لیے لائی جائے گی مبتدا اور خبر کے درمیان، ایک صورت اس کے لانے کی یہ ہے کہ خبر معرفہ ہے، مبتدا تو ہوتا ہی معرفہ ہے، خبر بھی معرفہ ہو تو پھر درمیان میں فاصلے کے لیے ضمیر لے آئیں گے، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ جو خبر ہے وہ ضمیر اسم تفضیل کا صیغہ ہے، اور اسم تفضیل بھی وہ والا جو کہ من کے ذریعے سے استعمال ہو رہا ہے۔ دونوں کی مثالیں آگے حضرت نے دی ہیں۔ مثال کے طور پہ زید هو القائم، اب اس مثال میں اگر آپ غور کریں گے، اگر اس میں درمیان میں سے ہوا کو نکال دیتے ہیں
اب یہاں پہ دیکھیں زید یہ تو مبتدا ہے معرفہ ہے، القائم یہ بھی معرفہ ہے الف لام کی وجہ سے، تو اس لیے اس کے درمیان میں ہوا ضمیر لے کر آئیں گے۔ ہوا ضمیر اس لیے لے کر آئیں گے کہ اگر ہوا ضمیر نہیں لے کر آتے ہیں تو پھر پتہ نہیں چلے گا کہ زید یہ مبتدا ہے اور قائم یہ اس کی خبر ہے یا پھر یہ قائم اس کی صفت ہے، کیونکہ موصوف صفت کے اندر مطابقت ہوتی ہے، اگر ایک معرفہ ہو تو دوسرا بھی معرفہ ہوتا ہے، تو یہاں پہ دونوں معرفہ ہیں تو پتہ نہیں چلے گا کیا یہ مبتدا خبر بن رہے ہیں یا پھر یہ موصوف صفت بن رہے ہیں، تو اس لیے فاصلہ کرنے کے لیے درمیان میں ایک ضمیر لیں گے، اور یہ جو ضمیر لے کر آئیں گے یہ ضمیر مبتدا کے مطابق ہوگی، یعنی مبتدا واحد ہے تو ضمیر بھی واحد کی، مبتدا تثنیہ ہے تو ضمیر بھی تثنیہ کی، مبتدا جمع ہے تو ضمیر بھی جمع کی۔ تو یہ فرمایا نام رکھا جاتا ہے اس کا ضمیر فصل۔ حضرت نے ضمیر تو نہیں ذکر کیا، فصل ذکر کیا، وہ اسی وجہ سے ہے۔ ضمیر کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ اس کے اندر اختلاف ہے کہ آیا یہ حرف ہے یا اسم ہے یا پھر یہ ضمیر ہے۔ بہرحال اس کو ہم ضمیر فصل ہی کہتے ہیں، اس لیے کہ خبر اور صفت کے درمیان یہ فاصلہ کرتی ہے، فرق کرتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر افعل من کذا خبر ہو، مثال کے طور پہ کان زید و افضل من عمر، اب یہاں پر دیکھیں ذرا، اب یہ جو کانا ہے یہ زید تو بن جائے گا اس کا اسم، اور یہ جو افضل ہے اس کو افضل نہیں پڑھنا ہے، اس کو افضل پڑھنا ہے، ہوا افضل من عمر۔ اب یہ جو افضل ہے آیا یہ اس کی خبر ہے کانا کی یا پھر یہ زید موصوف کی صفت ہے؟ کیونکہ افضل من عمر یہ زید موصوف کی صفت بھی بن سکتا تھا، تو اس لیے فرق کرنے کے لیے کہ نہیں بھائی یہ زید موصوف کی صفت نہیں ہے بلکہ یہ کانا کی خبر واقع ہو رہی ہے، تو اس لیے یہ درمیان کے اندر ضمیر لے آئے ہیں، وہ ضمیر جو کہ زید یعنی مبتدا کے مطابق ہے۔ اچھا یہاں پہ حضرت نے دو مثالیں دی ہیں، ایک مثال تو سیدھی سیدھی دی ہے مبتدا اور خبر کی، دوسری مثال جو دی ہے وہ یہ ہے، وہ اس مبتدا اور خبر کی مثال دی ہے جس کے اوپر عوامل لفظیہ داخل ہیں۔ جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہا نا یہ عوامل لفظیہ ہے جو کہ مبتدا خبر کے اوپر داخل ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے جو افعال ناقصہ ہیں وہ لفظوں کے اوپر مبتدا خبر پر داخل ہو کے ایک کو اپنا اسم اور دوسرے کو اپنی خبر بنا لیتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ ڈائریکٹ مبتدا خبر بنے یا پھر وہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی عامل لفظیہ داخل ہو جائے، لیکن ہوتا چونکہ وہ بھی حقیقت میں مبتدا اور خبر ہی ہے، اس لیے اس کے درمیان میں بھی ضمیر آ سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا فرمان وہ بھی آپ دیکھ لیں، قرآن مجید میں بھی آتا ہے کنت انت الرقیب علیہم۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ کانا فعل ناقص ہے، تا ضمیر یہ اس کا اسم ہے، اور یہ جو الرقیب ہے یہ پھر اس کے درمیان میں انت ضمیر کا فاصلہ لے ہیں۔ اب یہ دیکھیں تا ضمیر یہ واحد مذکر مخاطب مرفوع متصل کی ضمیر تھی، تو اسی کے مطابق جو انت ضمیر لے کر آئے ہیں واحد مذکر مخاطب مرفوع منفصل کی ضمیر، کیونکہ ہم نے اصول یہ پڑھا ہے کہ مرفوع منفصل کا صیغہ لے کر آئیں گے، تو اس صورت میں مسئلہ یہ بنے گا کہ جو الرقیب ہے یہ جو اس کی صفت نہیں بن سکے گا بلکہ یہ اسی کانا کی خبر ہی واقع ہوگا۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ داخل ہوتا ہے مبتدا اور خبر کے درمیان مرفوع منفصل کا صیغہ جو کہ مبتدا کے مطابق ہوتا ہے جبکہ خبر معرفہ۔ دیکھیں نا یہاں پہ انتا لے کر آئے ہیں، کیوں؟ کیونکہ واحد مذکر مخاطب تھا، یہاں پر ہوا نہیں لے کر آئے، یہاں پر ہیا نہیں لے کر آئے، جیسا کہ یہاں پہ ہوا ضمیر نظر آ رہی ہے، یہاں پہ آپ کو ہوا ضمیر نظر آ رہی ہے۔ یہ کب لے کر آتے ہیں؟ جبکہ خبر معرفہ ہو یا پھر خبر افعل من کذا ہو، یعنی اس میں تفضیل کا صیغہ جو کہ من کے ذریعے سے استعمال کیا جاتا ہو، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے ضمیر فصل، اس لیے کہ خبر اور صفت کے درمیان یہ فاصلہ کر دیتی ہے اور یہ بتا دیتی ہے کہ یہ خبر واقع ہو رہی ہے، یہ صیغہ صفت یا پھر یہ موصوف صفت واقع نہیں ہو رہی ہے۔ جیسا کہ زید هو القائم اور کانا زید هو افضل من عمر، اور اللہ تعالیٰ کا فرمانا کنت انت الرقیب علیہم۔ اسی کے ساتھ ہی جو ہمارے ضمیر کے متعلقہ بحث ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد جو اگلا اس میں مبنی ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔